وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وكما قال أيضا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول في بعض حديثه: إن لله أهلين من الناس. وقالوا: من هم يا رسول الله؟ هم أهل القرآن أهل الله وخاصته. Alhamdulillah, insyaallah nahnu najtami fi hadzal makan al-mubarak ma'akum al-yawm, yani fadilati Syekh Ahmad Umar Taj wa Ustaz Ismail, insyaallah ma'akum fi baramij, yani hadha wa yani muhadarati Qur'aniyah wa yani insyaallah ikhtibar hifzi Al-Quran Al-Karim. Wa insyaallah likai la utilul kalam, karena insyaallah katsir wa katsir kalam at-tawjihat wal irsyadat min Syekh. Insyaallah likai la utilul kalam, ana urid wahid tulab bidayah qiraat Al-Quran fa ila akh Muhammad Azka wa yatafaddal mashkuran taqaddam kalamana. Tafadhal. Cek. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal ithma wal baghy bighayril haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an yaqussuna 'alaikum ayati faman ittaqa wa aslaha fala khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun walladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru 'anha kadzdzaba bi ayatihi
كانوا كافرين صدق الله العظيم سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ونحن الآن يعني كليمان الأول من الرئيس أو مدير معهد الاتحاد الإسلامي بندر فليتفضل مشكورا الأستاذ الشيخ عبد الحميد المجلسي تفضل. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Asatidzatul kiram at-tulab wa thalibah, alhamdulillah hadal yaum hada subah jina al-ustaz Syekh Ahmad Umar wa Ustaz Ismail ahlan masahlan di hadal ma'ad syukran dihudurukim. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menyampaikan sekilas tentang pesantren kita. Di gedung ini sekarang ini ada kegiatan kontes bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Nah, اليوم حتى ممكن قبل أسبوع كان يعني الطلاب والطالبات يعني عندنا مسابقة بالنسبة للغات يعني إن شاء الله اللغة العربية واللغة الإنجليزية وقد مرت حوالي ممكن سنوات. Pesantren Persis Benda berdiri di awal tahun 1960-an. Dimulai dari pengajian di rumah, karena rumah Ustadz Aminullah waktu itu sebagai pendirinya sempit, kemudian dipindah ke ruangan kelas dengan kondisi kelasnya seperti kandang ternak. أسس المعهد الاتحاد الإسلامي بندر يعني سنة 1960 يعني ميلادية مبدوء بمجلس التعليم أقامه الأستاذ أمين الله يعني أستاذ أمين الله أبا وجدي وفي بيته صغيرة ولكن بزيادة عدد المسلمين انتقل مجلس إلى الفصل كان حاله الحقيقة. Sejak dirintis oleh Ustadz Aminullah, pesantren ini memiliki spirit untuk membentengi masyarakat dari bid'ah, khurafat dan tahayul. Wa Ustadz يعني Ustadz Aminullah أيضا أسس هذا المعهد حرصا على إبعاد المجتمع عن البدع والخرافات والتخيل. Visi pesantrennya adalah menjadi sebuah pesantren terdepan dalam membentuk ihsan, ulul albab, tabakuh biddin, menjadi waladan solihan serta kader ulama dan pemimpin di masa yang akan datang. Wa minan nadarah yusbihu ma'had mutaqaddiman fi takwini tullabihi auladan salihina mutafawwikina fid din wa mutasahhifina bi ulul albab alladziina sayakununa ulama wal umara fi mustaqbal insyaallah. Pesantren Benda
alhamdulillah telah meluluskan ribuan santri yang tersebar di seluruh pelosok Republik Indonesia. Nah, waqad takharraja minhu alaf tulab al-muntashiruna fi aqtaril balad wa minhum man qad bana al-ma'ahid al-islamiyah. Beberapa alumninya bahkan telah mendirikan beberapa pesantren. Nah, waqad bana al-ma'ahid al-islamiyah. Hari ini jumlah santri yang belajar di pesantren berjumlah 1.200 orang dengan 160 orang karyawan dan asatidz. Wal yawm al-yawm kana adad al-tulab fihi hawalai 1200 wa adad al-asatidah wal muwaqqafin hawalai 160. Jejak pendidikan yang ada di pesantren dimulai dari TK Al-Quran, Madrasah Diniyah Ula, Madrasah Sanawiyah, Muallimin. Kami juga sedang merencanakan dibukanya Ma'had Alim. Nah, wa amma marhalati ad-dirasiyah fi Rawdatul Atfal wa Madrasah Ad-Diniyah Al-Ibtidaiyah wa Madrasah Mutawassithah wa Madrasah Tsanawiyah wa insyaallah sanu'assisu Ma'hadul Ali fawran. Pesantren Benda juga memiliki klinik dengan tujuan untuk membantu masyarakat sekitar di bidang kesehatan, para santri, karyawan, dan asatidzah. Walhamdulillah bi ni'matihi wa ihsanihi jalla wa ala la naqumu fi majal ta'limi fahasbuh bal nuwaffiru majal sihhi li khidmati tulab wal asatidzah wal mujtama' bi bina'i iyadah. Pada kesempatan yang baik ini, kami berharap Al-Ustadz Syekh Ahmad Umar bisa memberikan tausiah ataupun motivasi kepada kami, kepada santri-santri, kepada asatidz untuk kemajuan dan meningkatkan giroh mengajar, giroh belajar, giroh membaca dan menghafal Al-Quran serta mengamalkan. Wa fi hadhihi al-fursah ats-tsaminah aw fursah ad-dhahabiyah yani nashkurullaha bihuduri al-mukarram Syekh Ahmad Umar ilaina wa narju min hudurina min qudratika an tusiyana wa tusajji'ana li tarqiyati ghiratina bi hifdzil Qur'an wa tadbirihi wa 'amalu bihi fi hayatina. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa selalu memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum. Wal'alallahu yahdina wa yuwaffiquna ila a'mali yardallahu amin wa insyaallah. Syukran ila mudir Ma'had wa qabla ma yani nabda al-muhadarah min Ustaz Ahmad Ulid yani Kulaiman min Rais PAM Paguyuban Alumni Al-Azhar Mesir kepada Ustaz Yahya Sofyan LC falyatafadhal mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Al-Mukarram sahibul fadilah Mudir Am di Ma'had Al-Ittihad Benda, Ustaz Asep Abdul Hamid wa ضيفنا الكريم الشيخ أحمد ممتاز مدرسة الأزهر والأصدقاء منه أستاذ إسماعيل المصري الأندونيسي يعني نفسه إندونيسيا ونصفه آخر مصري والأصدقاء من اتحاد الخريج الأزهر في جبل الغربية. أنا كرئيس في هذه المنظمة وفي هذا السفر في هذا الحملة
في هذه الحملة. معنا بعض الأصدقاء من المنظمة، أنا رئيس العام وأستاذ جوفي كرئيس أول، وبعض الأصدقاء في هذه المنظمة منها الأستاذ فارد والأستاذ حلمي. Alhamdulillah, أنا سعيد جدا أكون معكم هنا وأخبر لكم شخص مميز، شخص عنده علاقة قوية باسم عظيم يعني الأزهر الشريف. كما نعرف أن الأزهر الشريف هذا جامعة قديمة شهيرة لدى الأمة، يعني أمة الإسلام، أمة المسلمين، ولا سيما نحن طلاب المعهد الإسلامي. هل أنتم عرفتم الأزهر الشريف؟ عرفتم الأزهر الشريف؟ سمعتم الأزهر الشريف؟ هل تريدون أن تلحقون الدراسة إلى جامعة الأزهر الشريف؟ من الذي يريدون؟ ارفع أيديكم. قليل. كيف هذا؟ هل أنتم تريدون أن تلحقون أن توصلون الدراسة إلى جامعة الأزهر الشريف؟ ارفع يدك، ارفع يديكم. Waduh, film bertanya. Alhamdulillah, saya senang sekali dan sangat berbahagia bisa hadir di sini di depan antum sekalian, teman-teman para santri dan santriat pesantren Persis Benda. Alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah antum sekalian, menghadirkan seorang yang spesial karena beliau punya hubungan yang spesial ataupun yang kuat dengan satu nama yang sangat agung dalam diri kita, terutama umat muslim, yaitu Al-Azhar Asy-Syarif, yang merupakan nama besar dari sebuah lembaga pendidikan Islam yang terkenal di dunia dan melegenda namanya, bahkan lestari sampai sekarang, mengeluarkan banyak ulama-ulama besar dunia. Yang di Indonesia diantaranya adalah siapa yang anda kenal? Alumni Azhar yang terkenal di Indonesia, ulama besar di Indonesia, alumni Al-Azhar, alumni Mesir. Terus siapa lagi? Jangan yang jauh dulu dong, yang dekat dong. Siapa? Ustaz Arif luar biasa, dan ini satu kebahagiaan luar biasa, karena Ustaz Arif adalah bukannya sekedar sebagai teman kakak senior, tapi juga sudah bahkan menjadi seakan-akan menjadi kakak bagi saya sendiri. Dan Ustaz Irfan juga sudah seperti saudara, karena kita di sana sudah interaksi lama, bahkan sudah pernah satu rumah sama beliau ketika aktif di LSPC. Beliau adalah senior LSPC, yaitu lembaga studi pemikiran Islam, pemikiran dan sohbah Islamiyah. Jadi ada lembaga kajian, beliau diantaranya yang aktif di situ. Kemudian juga alhamdulillah ketika satu rumah di salah satu mantikon namanya Kotomia, itu saya ikut dengan beliau. Jadi sehari-hari sudah banyak berinteraksi dengan beliau, banyak belajar dengan beliau. Alhamdulillah bisa hadir, bisa datang silaturahim di sini dengan menghadirkan Ustaz Ahmad Umar Taj untuk memberikan kebanggaan juga untuk antum sekalian, paling tidak memberikan motivasi, memperkenalkan bahwa kami dari organisasi Paguyuban Alumni Al-Azhar Mesir Jawa Barat yang berkegiatan atau beraktivitas tidak lepas dari pendidikan, dakwah dan sosial. Di antaranya perhatian kami dalam dakwah dan pendidikan, inilah kami melakukan silaturahim dengan membawa Bamus dari Al-Azhar
yaitu untuk menerapkan ataupun mensyiarkan pertama Al-Azhar Asy-Syarifnya, supaya menjadi motivasi untuk antum sekalian bisa belajar kemudian hari di Al-Azhar. Kemudian nanti beliau juga akan menyampaikan kisi-kisinya, di antaranya bekal yang harus antum persiapkan. Selain bahasa Arab juga ada tahfidzul Quran. Dan alhamdulillah beliau selain hafidz juga memilih salah satu sanad yang nanti mungkin di antara antum sekalian ada yang bisa diuji untuk bisa mendapatkan syahadah sanad. Kemudian bahwa perjalanan ini juga diantaranya merupakan sebuah support kami dari alumni Paguyuban Alumni Al-Azhar Mesir bagi teman-teman yang beraktivitas di bidang pendidikan ini, supaya teman-teman yang ada di bidang pendidikan ini termotivasi juga, terbangun juga, terbranding lembaga dan yayasannya. Dan mudah-mudahan lebih lanjut lagi ada kerjasama yang lebih jelas dengan Al-Azhar, yang beliau nanti setelah kegiatan ini segala bentuk dokumentasi, foto dan video akan beliau sampaikan pertama ke kedutaan Mesir di Indonesia, di Jakarta, kemudian juga ke Al-Azhar. Dan ini merupakan sebuah perhatian bahwa ternyata di Indonesia ini sangat antusias terhadap para bid'ah, para mabus, kemudian juga sangat antusias terhadap Al-Azhar, sehingga mudah-mudahan ada perhatian khusus nanti dari baik dari Separoh atau dari pemerintah Mesir untuk memberikan peluang kemudahan pengurusan perjalanan ke Mesir. Kemudian juga ada perhatian lebih dari Al-Azhar, mudah-mudahan bisa membuka seluas-luasnya penerimaan mahasiswa ataupun pelajar untuk ke Mesir di Al-Azhar, dan juga mungkin bisa menambah peluang beasiswanya. Bahkan lebih dari itu, mudah-mudahan mungkin juga satu saat terjadi ada kerjasama sehingga Al-Azhar bisa membuka jamiah ataupun lembaga pendidikan di Indonesia. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kepada Ustaz Karim, Ustaz Arif, Punten yang dipayun, Ustaz Irfan, dan hatur nuhun untuk penyambutannya. Terima kasih untuk kami rombongan, dan mohon maaf apabila ada kekurangan baik dari segi perilaku dan penyampaian. Sekian yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ila Ustaz yang semuanya. Wa qabla nahdu ila muhadarah Qur'aniyah asrah sirah dzatiyah Syekh, saya coba sampaikan tentang profil atau CV beliau. Al-Is Ahmad Umar Taj, milad yakni 28 Syahrul April yakni Al-Tis'umiyah 84 wa Jumhur Masriyah Al-Arabiyah Muhafadatu Suhais. Usia beliau sekarang hawalain sampai wasalasi 37 tahun usianya. Saya 38. Kita beda satu angkatan di Al-Azhar. Wa mab'us Al-Azhar Syarif di Indonesia. Beliau adalah utusan dari Al-Azhar untuk Indonesia min 11 yakni 2019 hatta Syahrul Sittah 2022. Beliau tinggal di Jakarta itu untuk program 3 tahun dari 2019 sampai 2022. Wah, insyaallah bagi ya hawali samaniyah wa nisf 8 bulan setengah lagi beliau di sini. Wa min muahilat, dari kualifikasinya lisans usuluddin wa da'wah syu'bat tafsir wa ulumil Quran. Beliau mendapat gelaran LC dari Universitas Azhar di usuluddin Qism tafsir wa ulumul Quran bi takdir mumtaz dengan takdirnya cum laude.
ونستمر إلى دبلوم يعني كلية التربية Jamiatul Azhar 2012, melanjutkan diploma di tahun 2012. Wa hatta yahsula majistin Dirasatul Islamiyah Jamiatul Syarif Al-Hidayah di Jakarta, dan alhamdulillah sudah menyelesaikan masternya di UIN Syarif Hidayatullah tahun 2020. Wal ijazah hasil ala ijazah hifdzul Quran, untuk kaitan dengan sertifikat atau hal kualifikasi lainnya adalah beliau mendapatkan ijazah hifdzul Quran bisanad, dengan sanad yang sangat banyak. Diantaranya beliau pun bisa mengikuti musabaqah mahaliyah wa dauliyah, nasional dan internasional, itu musabaqah Rafiqul Kuwait, diantaranya musabaqah Kharafi di Kuwait dan di Azhar Al-Awqaf. Walhamdulillah fauz bisalasil rihal umrah fi hifdzul Quran, dan beliau pun mendapatkan kesempatan untuk perjalanan umroh dengan muatan tetap memberikan materi-materi Al-Quran, hadis dan fikih. Itu sedikit tentang CV beliau. Ustaz Yopi, bentar lagi. Oh, Basar, Ustaz Ismail. Apa Ustaz Ismail? Ismukal Karim Muhammad Ismail Boya Tajawaz Ma'asahsia Nisa Al-Masri. Beliau nikah dengan orang Indonesia, Cililin, Bandung. Makanya sekarang Syekh Ahmad Umar akan langsung diterjemah oleh temannya Ustaz Ismail yang sudah bisa berbicara bahasa Indonesia. Kita dengarkan orang Mesir yang bisa berbicara bahasa Indonesia. Ya khair wa al-fursat al-dhahabiyah natik ila al-ustaz Karam al Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنا لا أسمع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل أنتم نائمون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد. قبل أن نبدأ وقبل أن نتكلم نحب أن نبين لكم أن الأزهر الشريف منارة العلم والعلماء، والذي تخرج منه السادة الأفاضل درسوا فيه علوم الدين وعلوم الدنيا. هذا الأزهر الذي سار على نهجه آلاف المعاهد والمدارس في شتى بقاع الأرض، والأزهر يرسل تقريبا سنويا مئات المبعوثين إلى دول العالم ليعلمهم وسطية الإسلام، بعيدا عن العنف والإرهاب والتطرف والتشدد، وبعيدا عن الانحلال والضياع. يعني منهج الأزهر هو المنهج الوسطي، ولذلك أرى أنكم كلكم تريدون أن تذهبوا إلى الأزهر. فإذا أردتم أن تذهبوا إلى الأزهر فهذا ما سنعرفه بعد الترجمة. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasahbihi wa man wala. Dia perkenalkan dengan Al-Azhar Asy-Syarif sebagai universitas terutama di seluruh dunia tentang ulum agama Islam, dan disebutkan dengan banyak orang yang sudah lulusan seluruh dunia. Setiap tahun ada orang Islam seluruh dunia, bukan hanya dari Indonesia saja, tapi dari Indonesia, Malaysia, Asia, Afrika pun, Eropa dan Amerika, yang berangkat belajar di Al-Azhar. Dan pelajaran di Al-Azhar bukan hanya pelajaran ilmu agama Islam saja, tapi juga pelajaran ulum dunia juga di sana. Dan dalam satu waktu Al-Azhar bukan hanya tempat belajar ilmu agama,
dan ulum dunia dari seluruh dunia. Tapi Al-Azhar juga setiap tahun kirim guru-guru besar yang mengajar ke seluruh negara dunia juga. Ya seperti beliau di sini sekarang kondisinya kiriman resmi dari Al-Azhar yang kirim tahun ini ada 7 guru di Indonesia, tahun kemarin ada 30, mungkin tahun depan juga sekitar ada 30. Nah, itulah perkenalan tentang Al-Azhar, bahwa agama universitas terbesar tentang ilmu agama dan ulum dunia di seluruh negara Islam. هل تريدون الذهاب إلى الأزهر؟ Apakah mau berangkat belajar di Al-Azhar? المفروض أنا أتكلم معكم بدون مترجم. Harusnya nggak ada mutarjim, karena seharusnya kalian kalau benar-benar tertarik belajar di Al-Azhar harusnya sudah bisa pakai bahasa. تفهمون اللغة العربية؟ أتكلم بدون مترجم؟ صعب. طيب. إذا أردتم الذهاب إلى الأزهر في مصر فيجب عليكم أولا أن تتعلموا اللغة العربية، لأنها لغة القرآن، لغة العبادة، لغة الدعاء، لغة الصلاة. هذا مهم جدا. الثاني أن تحفظوا القرآن الكريم. هل أنتم حافظون القرآن؟ تحفظون؟ يقولون لا. يشعرون بالحسرة والخيبة. لماذا؟ نحن نريد أن نركز على حفظ القرآن. يعني أنا أطلب من إدارة المعهد، ومعنا ما شاء الله هذا العدد الكبير الشباب والفتيان، نريد أن نركز معهم على حفظ القرآن الكريم. هذا أهم شيء. وثانيا أن تكون اللغة العربية في المعهد هي الأساس. يتكلمون معكم مع المدرسين ومع بعضهم البعض باللغة العربية، كما رأيت في بعض المعاهد يفرضون على الطلاب اللغة العربية في المعهد، لا يتكلمون إلا باللغة العربية. من يتكلم بالإنجليزية يعاقب. خلاص. Jadi beliau jelaskan bekal yang kita butuh kalau mau berangkat ke Al-Azhar hanya minta 2 saja. Nomor 1 butuh bahasa Arab, karena emang pelajaran di sana pakai bahasa Arab. Jadi kalau kalian berangkat langsung tidak bisa bahasa Arab, akan dikasih mungkin 1 tahun dulu khusus pelajaran bahasa Arab supaya bisa sanggup lanjut belajar di Al-Azhar. Syarat kedua harus bawa hafalan Quran, tapi hafalan mutqin, walaupun sedikit pun yang penting sudah hafal Al-Quran. طيب لو تكلمنا عن القرآن الكريم، أحب أن أسمع منكم ماذا تعرفون عن القرآن؟ Apa yang kalian tahu tentang Al-Quran Al-Karim? Siapa yang bisa jawab? من يريد أن يتكلم باللغة العربية يتفضل. Untuk siapa aja yang bisa pakai bahasa Arab, nanti akan dikasih surat piagam dari beliau. Boleh maksudnya? أنا سوف أريكم ما هو تعريف القرآن؟ Al-Quran, tentang Al-Quran Al-Karim. أيوة. Al-Quran adalah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran huwa kalamullah. أيوة. Nazala على سيدنا ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min malakit Jibril أيوة. wa بين مكة baina Makkah والمدينة wal Madinah. في كم سنة؟ Dalam berapa tahun? في 3 Salahi wa Ishrin. أيوة. Apa lagi? Al-Quran. طيب خلاص، واحد آخر إجابة أخرى. Siapa lagi yang bisa nambah? Jangan ulang lagi, tapi nambah lagi. طيب أنا آتي إليك.
تفضل. Bismillahirrahmanirrahim. Ismahuli anu qadimatul nafsi. Ismi Muhammad Adil Jadid min fasli salis min sanawiyah. Sanawiyah. Fir'aya Al-Quran yakni kitabuna. Al-Quran yakni hudan wa rahman alaina yakni al-muslimin. Nazal Al-Quran fil Makkah wal Madinah ila nabiyina yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran fiha salasuna juz'an. Awaluha yakni Al-Fatihah wa akhiruha yakni An-Nas. خلاص. جميل ما شاء الله bagus. إجابة أخرى. Siapa lagi? Al-Quran adalah apa? Al-Quran apa? Siapa yang bisa lagi? هو يقول القرآن الكريم كلام الله. تفضل. Al-Quran dari kalau kita bola dari kami. لا خلاص لا يجوز. Semua Al-Quran ada di bahasa Arabia min qara'a yaqra'u Quran. Di Indonesia ini bacaan. Nah, خلاص. هو يذكر أن القرآن لا ريب فيه، يعني لا شك أنه من عند الله سبحانه وتعالى. طيب الثانية هو يعرف معنى كلمة القرآن، تأتي من قرأ يعني يقرأ، طيب أو بمعنى جمع. قرأ يعني جمع، فهو مقرون يعني مجموع. قال تعالى إن علينا جمعه. أيوة، يعني الله عز وجل تكفل بجمع القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم، وتكفل بحفظه في صدره وفي الصدور أيضا. يعني القرآن الله عز وجل قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. في الصدور يعني في القلوب، وفي الصدور يعني في الكتب. خلاص، إذا نقول القرآن هو كلام الله المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه المكتوب بين دفتي المصحف من سورة الفاتحة إلى سورة نزل به سيدنا جبريل عليه السلام في 23 سنة بين مكة والمدينة. لماذا نزل؟ هداية، فيه هدى للمتقين. طيب نزل القرآن بين مكة والمدينة. طيب القرآن، ما واجبنا نحو القرآن؟ ماذا نفعل مع القرآن؟ كيف نتعامل مع القرآن؟ Wajib kita kepada Al-Quran adalah apa? Apa yang harus kita melakukan kepada Al-Quran? إجابة حتى لو كلمة واحدة باللغة العربية. Jangan malu. لا تخاف، تكلم حتى لو أخطأتم ليس هناك مشكلة. نحن نحاول لنتعلم ونتكلم باللغة العربية ونفهم كيف نتكلم جميعا باللغة العربية. إجابة: ما واجبنا نحو القرآن؟ ماذا نفعل مع القرآن؟ لا يوجد؟ طيب، واجبنا نحو القرآن أن نقرأه القراءة. قال تعالى: ورتل القرآن. طيب، ثانيا حفظ القرآن، حفظ القرآن مصداقا لقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وفي حفظ القرآن شرف، وفي حفظ القرآن أجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن. نحن نتعلم ونحفظ القرآن
لننال الخيرية والشرف كما قال تعالى وإنه لذكر لك ولقومك، يعني شرف لك يا محمد ولقومك، فمن يحفظ القرآن يحصل على هذا الشرف. Wajib kita kepada Al-Quran nomor 1 dibaca, al-wajib al-awwal. Kedua, paham artinya, harus dilakukan, dihafal. Yang terakhir kita diajarkan artinya, ya, disampaikan dengan Quran risalah. Jadi yang pertama kita baca Al-Quran. Sesudah baca kita paham, lalu kita melakukan untuk kita sendiri, lalu kita diajar atau disampaikan. طيب ثالثا تعلم القرآن. لابد أن نتعلم كما قال تعالى اقرأ باسم ربك. نتعلم اللغة العربية، التفسير، الحديث، الفقه، النحو، الصرف، كل ما يتعلق بالقرآن. طيب رابعا العمل، نعمل بهذا القرآن. طيب خامسا الدعوة إلى القرآن كما قال تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة كما نفعل الآن. نحن نحاول نحفظ القرآن ونقرأ القرآن ونعمل بالقرآن وندعو الناس إلى القرآن. Jadi sesudah kita baca Al-Quran, kita butuh paham Al-Quran. Makanya kita butuh cara belajarannya, harus kita belajar walaupun sedikit arti bahasa Arab. Makanya kita butuh bahasa Arab untuk menjelaskan arti dan perintah dalam Al-Quran. Dan butuh juga ulum at-tafsir seperti ilmu tafsir dan ilmu an-nahwu untuk menjelaskan artian dan perintah dalam Al-Quran. Sesudah kita paham Al-Quran, baru kita bisa diamalkan. Sesudah diamalkan, baru kita bisa disampaikan. طيب ما جزاء قراءة القرآن أو ما جزاء قارئ القرآن أو ما الأجر الذي يأخذه قارئ القرآن؟ Pahalanya baca Al-Quran atau belajar Al-Quran, pahalanya apa? أنت قرأت القرآن منذ قليل صحيح؟ ما الأجر الذي حصلت عليه؟ Barusan baca Al-Quran, dapat pahala enggak? ما هو الأجر؟ Apa pahalanya? يعني أنت منذ قليل قرأت ما شاء الله تقريبا صفحة، كل صفحة فيها ما شاء الله كذا حرف، الحرف الواحد بكم حسنة؟ بحسنة، والحسنة ب10 أمثال، والله يضاعف لمن يشاء. Setiap kali kita baca Al-Quran, satu huruf saja, satu kebaikan dihitung 10 dan bisa sampai 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. طيب ثانيا قارئ القرآن يرفعه الله درجات في الدنيا والآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. طيب يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. Dikatakan untuk ahlul Quran dari malaikat, bacalah Al-Quran dan naik tingkat di mana? Di surga. Gimana tingkat kamu? Gimana? Ayat yang terakhir dibaca. Jadi kalau kita sukses baca 30 juz, tingkat kita di mana? Di mana? Paling atas namanya apa? Al-Firdaus. طيب هل أنتم تريدون حفظ القرآن؟ Apakah mau hafal Al-Quran? لماذا؟ Kenapa harus kita hafal Al-Quran? Kenapa mau hafal Al-Quran? Kalian kenapa mau hafal? أنا أريد أستمع إليكم. لماذا تريدون حفظ القرآن؟ Apa alasannya? Kenapa harus dihafal? أيها الرجال تكلم. Biasanya di tempat lain akhwat lebih aktif, tapi kalau di sini kenapa ya? Tantuk.
Di kali pertamanya. تريدون؟ ما تريد الكلام؟ أريد أن أكون أهل الله. ايوه طب ما الدليل؟ Mau menjadi ahlullah. طيب خلاص. Apa dalilnya? هي تقول نريد أن نكون من أهل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الأستاذ منذ قليل: إن لله أهلين من الناس. قيل من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصة. قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. والنبي يقول: خيركم من تعلم القرآن. Ayat dan hadis banyak sekali yang dimuliakan ahlul Quran di dunia dan di akhirat. Seperti hadis yang barusan, khairukum, paling bagus dan paling baik dalam kalian yang belajar Al-Quran untuk mengajarnya. Dan satu hadis lagi, keluarga Allah adalah ahlul Al-Quran. نحفظ القرآن لأن حافظ القرآن يوم القيامة يلبس تاج الوقار، ووالدي حافظ القرآن يلبسون أيضا تاج الوقار. الياقوتة فيه خير من الدنيا وما فيها. Satu kebaikan lagi dari Rasulullah SAW, orang Al-Quran, ahlul Quran, hafiz Al-Quran, nanti di surga dikasih mahkota. Satu batu akik saja, satu saja lebih bagus dari seluruh dunia dan isinya, dan orang tuanya juga dikasih mahkota di surga. طيب السؤال المهم: كيف نحفظ القرآن؟ Bagaimana kita hafal Al-Quran? Gimana caranya? Apa yang harus dilakukan? من يجيب؟ من يتكلم يا إخوان؟ كيف نحفظ القرآن؟ Gimana caranya? Bagaimana kita hafal Al-Quran? يا مدير لماذا لا يتكلمون؟ لماذا لا يتكلمون؟ أنا أريد أستمع إليهم. بagaimana حفظ القرآن؟ كلمة واحدة باللغة العربية. طيب. أنتم مسلمون؟ أستغفر الله. Bi qiraatil Quran wa marratai al wa murajaah wa hifdhah wa syartain at-thaniyah al-hiwa bi marratai mustatir wa al-murajaah wa ya, nah, mati bro. Ya, nah. إجابة أخرى: المدرسون، المعلمون. أين معلمون القرآن؟ أين معلمون اللغة العربية؟ كمسكت؟ ما شاء الله، شفاك الله وعافاك. إجابة: كيف تحفظون القرآن؟ Bagaimana kita bisa hafal Al-Quran caranya?